اچھا فرمایا کہ پھر کیا ہویا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں علماء اور مشائخ۔ اکثر فرمایا بعض مستثنیٰ ہیں، ایسے نہیں ہیں، ایسے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے منصب اور مقام کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں، وہ ہلے نہیں ہیں، ان کے پاؤں غیر متزلزل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اکبر الہبادی نے شعر یاد آیا، تسی آکھو یار نالو شعر آوندن پھرنا ہے۔ دنیا بدل گئی ہے، ایک ہیں ہمیں کہ اب تک، دنیا بدل گئی ہے، ایک ہیں ہمیں کہ اب تک، اپنے مقام پر ہیں، اپنے مکان پر ہیں، اپنے مقام پر ہیں، اپنے مکان۔ اور ایک اور شعر یاد آ گیا، عالم ہے بے خودی کا، میں کی دکان پر ہے، ساقی پہ ہیں نگاہیں، ہوش آسمان پر ہے، ساقی پہ ہیں نگاہیں۔ اور شکر خدا کہ ان کے قدموں پہ ہے سر اپنا، شکر خدا کہ ان کے قدموں پہ ہے سر اپنا، اس وقت کچھ نہ پوچھو ہم آسمان پر ہیں، اس وقت کچھ نہ پوچھو ہم آسمان پر۔ محفل میں شاعری کا ذوق رکھنے والے بھی افضل خاک صاحب بھی بیٹھا ہے اور منشی فضل بھی پاک پتن سے آیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ فریاد مرغ بسمل، تصرف ردیف کا قافیہ اسے کہتے ہیں علم عروض میں، ہے جی یہ استاد لوگ بنتے ہیں اس طرح کہ فریاد مرغ بسمل، سمجھو تڑپ کو اس کی۔ شاید سبا کیتی بھی دینا ان افسوس ہے ماں گل سمجھانی پیسی تے تاں تو سان چاہ ساس اتفلق شیر ہے میں پہ آپ چاہنا ہے مانے ہے جی۔ تے فریاد مرغ بسمل، بسمل او نے ڈنگر جس نے اتے چھری چل چکی ہوئے تے اس تڑپنا ہے شروع کر دیتا ہوئے، تسی ڈنڈا مارو جانوراں تے ڈنڈ پاسی، شور مچاسی، تکلیف ہوسی شور مچاسی، تے کیا وہ جڑی اس تے خنجر چل گیا ہے اس ویلے وہ فریاد نہیں کرو لگا، بطریقے اولا فریاد کر سی، لیکن وہ چھری چل گیا اور فریاد کا طریقہ بدل گیا۔ فریاد مرغ بسمل، سمجھو تڑپ کو اس کی، اس بے بسی میں گویا اس کی زبان پر ہے۔ او جڑی لتا مارنا نا یا مرغی جڑی پھڑک دیئے تے پر مار دیئے، یہ فریاد کر رہی ہے کہ میرے نال کی ہو رہا ہے، زبان بند ہو گئی ہے، گلے تے چھری چل چکی ہے تے تڑف دیئے، او تڑف دیئے رہنا ہے۔ مرزا بیدل اس نے ایک اور مضمون بیان کیا، مرزا بیدل اسی گالا مضمون کی بیان کیتا، میں آسان قرآن شریف تاریخ کیا کیا بتسکین دل
مجروح بسمل بتسکین دل مجروح بسمل پرے افشاندہ مرہم ما فریدند. اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا، رحم نہ کوئی لمحہ کسی وقت کسی لمحے میں وہ کسی اپنی مخلوق پر ترک نہیں کرتا کہ جس پہ وہ رحم نہ ہو، رحم کی صفت اس پر اطلاق نہ ہو رہا ہو. گل ٹھیک ہے؟ تسی بھی بول چھوڑو. صحت مند ہٹے کٹے بیٹھے ہوتے، تسی اتے بٹھانے جو کہ نہیں ہے ہو. ایک فوٹو چھکانے ایسے بھی سٹیج کے سامنے بیٹھے ہوں تو لوگ تک سامنے، اصل لوگ تو تلے بیٹھے ہیں جڑے، اصل لوگ تو تلے. سنو وہ آنا کہ ناکسے گربا کسے بر جائے خود بالا نشست. اگر معاف کرنا ہے یہ میرا شعر نہیں، تسی محسوس نہ کرنا جڑے ہوتے بیٹھے ہو آ گئی ہوتے تلے دی گل. اور میں ہوتے تلے پھر لحاظ نہ کرنا گل کرسا، کیونکہ میں گل کرنا ہوتے تلے آندھی ہے جی. کیا بات ناکسے گربا کسے بالا نشیند عیب نیست. ایک ناکس ہوئے کٹ شان والا ہوئے تے با کسے اچھی شان والے. کلو کدے اچھا ہو کے بہ جاوے نا تے اچھی شان والا تھلے بہ جاوے. فرمایا یہ عیب نہیں. اس آکھیا کہ خسب ود بالائے دریا زیر دریا گوہرست. اس آکھیا تیلے جڑے دریا اتے کرتے تے موتی دریا دے تلے بیٹھا ہونا. سمجھ آئی؟ تو تیلا جڑا ہے اتے نچدا ہے پانی دے، وزن کوئی نہیں ہے. ادھر گیا ادھر گیا کھیڑتا رہندا ہے. جدھر موج آئی موجہ مانیاں ادھر ہی تیلا ری گئے. کدے ادھر سر تو نہیں آیا، کدے اتھے وڑ گیا، کدے ادھر وڑ گیا. تے لیکن جڑا موتی ہے وہ دریا دے تلے بیٹھے. اور تیلا صاحب آکھن جناب میں تا اتے پہ نچدا تو تلے میں. اس آکھیا پیڑیا میری قیمت بھی تا تکنا. وہ تو اتے تردہ دے دے تینوں کسی تکیا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں پایا تے میں نوں لینے واسطے لوگ چبیاں مار دیں. تے کئی چبی مار جڑے مر جاندے میرے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تے تو کسی کو ترٹ کے بیٹھے ہیں تیلا جینے تیری اصل کوئی نہیں. اصل نہ ترٹے ہیں تیلا ہوئے ہیں. تے میں نوں تک میری جمعیت نے میں نوں ایک قطرے نے خاص کیفیت دے وچ سپ دے منہ وچ پایا ہے. اور میں نوں تربیت ملی ہے 100 سال دی. میرے گھر میں جتھے میں بیٹھا اتھے میں نوں 100 سال اس نے منہ بند کر کے اپنی تربیت پالیا ہے. 100 سال دی چپ دے بعد اس منہ کھولیا ہے وہ بولیا ہے کہ میں موتی بن کے نکلیا. 100 سال تو بعد بولیا کہ موتی بولیا. موتیاں دی گفتگو کی موتی دی گفتگو. اوے گل سنو، اوے اللہ دی قسم چک کے آکھو میں شریعت طریقت قرآن اللہ دا فضل تواڈے تے بھی ہے تے میرے تے بھی ہے، کملی والے دا کرم میرے تے بھی ہے تے تیرے تے بھی ہے. سن رہے ہو نا؟
اے جتنیاں آج کل دیاں تسی قوالیاں سنتے ہو درباراں وچ تے مولویاں تے خطیباں نو سنتے ہو ایویں چملا مار دین دسو نصیر الدین دی گفتگو اور انہاں دی گفتگو وچ فرق ہے کہ نہیں؟ اتھے لیا تو ساز لیا واجہ لیا تبلا لیا اے فن میں نہیں جانتا لیا تو میری سٹیج ہو رہے میرے انداز بڑے بکھرے تو دلے میں نے پہچانے ہی نہیں اور تیرے بھی جوہر ہی کوئی نہیں تو میں نے کہے پہچانے میری گل پوچھ جوہر والے کولوں جڑے جوہرین جڑے موتیاں نو تول دیں تو تا پیسے گرنے والے دی اولاد ہیں الذی جمع مالہ وعددہ الذی جمع مالہ وعددہ مال گرنے اپنے آپ نو مالا مال سمجھ دیں پیسے گر دیں پھر بھول گیا ہے جی تسی تو او قوم ہو سمجھ آئی میں عرض کے کر رہا کہ اس واسطے اصل لوگ اور جڑے تلے بیٹھے ہیں گرمی چ بیٹھے ہیں تے جڑ کے بیٹھے ہیں جی تے اپنے آپ نو اے نہیں انہاں آکھیا کہ جناب اسی کوئی نمائش کراں یا سامنے آواں اے محبت والے لوگ میں تہاڈا زیادہ احترام کرنا سمجھ آئی اور میں عرض کر رہا کہ اس آکھیا کہ بتسکین دل مجروح بسمل پر افشاندہ مرہم فریدند وہ بالیا تو پڑھے آتے نہیں ہے کوئی مزہ آئی نہیں کہ نہیں کیا بات کہ وہ پر مار دے نا اس آکھیا کہ اللہ رحیم ہے ہر لمحے چ رحم رکھتا ہے اس کو سکون پہنچے وہ جڑی لتا مارتا ہے نا جانور اس وچ اس کو سکون ملتا ہے کیونکہ اس وقت وہ بے قرار ہوتا ہے وہ اس وقت ایک ایک لمحہ قرار ڈھونڈتا ہے اس کو قرار اسی طرح بے قراری میں ملتا ہے قرار بے قراری میں ملتا ہے اللہ اکبر اے بے قراری ہے پیر مار رہا ہے اے بے قراری ہے او قرار ڈھونڈتا ہے اس ویلے بولو تو صحیح ہوئے ٹھیک ہے کہ نہیں تے اس نو ہر وہ چیز چاہی دی ہے جس وچ قرار ملے او اینی جس لئے ٹنگا مارتا ہے جانور یا مرغا پر چھنڈتا ہے اس نو قرار ملتا ہے تے تانج کرتا ہے تے گویا بے قراری میں قرار وہ ایسی ذات ہے جو اپنی مخلوق کو بے قراری میں بھی قرار عطا فرماتی ہے یہ میں آکھیا گل سمجھ آگئی فبشرہم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم اے انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور سے کیونکہ دنیا دار جڑے وہ تو ہے ہی خارج ہونا وہ تو ہے ہی انہوں نے اللہ ذکر ہی نہیں کیتا قابل ذکر ہی نہیں ذکر انہوں نے کرتا ہے جڑے اپنے ہون جڑے نیڑے ہون یا جڑے پہچانے جاؤں اس دی وجہ تو چونکہ علماء اور مشائخ اللہ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے کہ اللہ پھر اپنے ہاں ذرا رگڑنا ہے کہ تسی کرنے پہ ہو کہ ہو تے لوگاں دسنے کے پہ ہو ظاہر کیا کر رہے ہو کر کیا رہے ہو اللہ کوئی آکھے جی دنیا دارہ اللہ نہیں آکھے بڑے بڑے پیڑے پھرنے پہ مگر مچ ایک پیسہ نہیں خرچ کرنے اللہ فرمایا ہے نا تو میں آگے مل سن انہاں تا آن دینا آگے انہاں تا دو ہاتھ کرساں ڈاڑے ہیں جی
میں اپنے نہیں گل پہ کرنا وہ تسا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے تسا کل مخلوق بھیجا ہے میں دنیا تو ساڑھے ہاتھ چوم دی عزت کر دی تو اڑیا تعظیمہ کر دی گئی تے تسی لوگاں نو لٹتے رہے ہو پیسے کماندے رہے ہو کوئی دینی درسگاہ نہیں بنائی ایویں ٹوٹلی پورا کیتا نے ہر پاسے تے اپنیاں پراپرٹیاں تے محلات تے ساریا کچھ بنا لیا ہے تے قوم واسطے تسا کیا کیتا سمجھ آئی یہ پوچھو سی قیامت والے اچھے تو وقت گزارو نا اگے انشاءاللہ پتہ لگ سی دیکھ سا تے میں عرض کی تھی ہاں تو فرمایا کہ فبشرہم جڑے لوگ جو لوگ ذہب سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم یہ ایک مذاق کے طور پر انہوں نے کہا بشارت اچھی بات کی دی جاتی ہے فرمایا کہ تعریضاً فرمایا فبشرہم بعذاب علیم ان کو اے محبوب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے آؤ تساں نال ملساں ٹھیک ہے نا اچھا میں جناب عرض کرنا اتنے خاص گل علماء بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں اب یہ بات جو اب کر رہا ہوں یہ اسی وقت کرنے کے قابل ہے کیونکہ اب سماعت شباب پر پہنچ چکی ہے مجمع سن رہا ہے نئی نسل کے لوگ بھی کھڑے ہیں سٹوڈنٹ بھی کھڑے ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں یہ سارے گولڈا شریف کے مرید نہیں بیٹھے یہ دعوت عام دے رہا ہوں مفتی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جناب جو بیعت ہونا چاہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جس کو میرا خطاب پسند آیا کوئی فکرہ پسند آیا وہ اب مجھے اپنا پیر سمجھے اور اپنے آپ کو مرید سمجھے سمجھ آئی بس میں اس پیری مریدی کا قائل ہوں جو پیغام میں قرآن کے حوالے سے دے رہا ہوں میں اسی کو پیر سمجھتا ہوں جو اس انداز سے اپنے سامعین کو اللہ اور رسول کے احکام سے باخبر کرے اور آگاہ کرے اور بتائے اور سمجھائے ورنہ پیری دکانداری کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ آئی اب جناب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تاکہ نا ہر طبقہ یہ دونوں طبقے ہمارا طبقہ پیروں کا اور علماء کا طبقہ غور کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے احتساب کرنا ہے اگر اپنی ذات کا تو ٹھیک ورنہ اس کی ذات کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور جواب کے لیے تیار رہیں اس پر نہ آپ بیٹھیں کہ جناب ہم نے ان کو وسیلہ بنا لیا ہے بس انشاءاللہ یہ اساں تار چھوڑ سن بھی گل میں تساں دس چھوڑا کہ یہ وسیلے جڑے تساں بنا کے بیٹھے ہو نا یہ بڑا سوکھا کام ہے بس جناب وسیلہ بنایا تھے جو مرضی یہ کیتا حالانکہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے تساں وچوں جس نیک کام کیتے اے نبی نی بیویو تساں وچوں جس نیک کام کیتے نوتہا اجرہا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما اساں سی رزق کریم اعلیٰ رزق عطا فرماساں اساں ڈبل ثواب دے ساں تسی عملہ تو بغیر صرف وسیلہ کن کے تارے ویسو پھر مطلب ہے تسی چنگے رہے ہو نا ازواج مطہرات اللہ اے میں مکلف بڑھائی رکھے کہ تسی نیک کی کام کرو نیک کام کرو تے تساں واسطے فرمایا تسی جو مرضی پہ کرو پیر ناپ کے تساں کہنے ویسا غور تا کرو کوئی قرآن دا بھی دیکھو غور کرو او فرقہ بندیاں چھوڑو دیوبندیت کو چھوڑو بریلویت کو چھوڑو وہ دور لاؤ وہ ذیل لاؤ جو کملی والے کا دور تھا صحابہ کا دور تھا اس میں جا کر سوچو قرآن کو ان فرقوں میں پھنس کر نہ سوچو میں آپ تمام فرقوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں ہر خطاب میں میں کہتا ہوں
پاویں کسی کا چبن تے پاویں کوئی چنگیاں لگن، میں قرآن پڑھ رہا اور دس رہا جو سمجھ اللہ ماں دیتی میں پیش کرنا۔ تسی آنے ہو جناب کہ ایک گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اور تسی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ تسی جناب وسیلہ کہنے کیا ہو، اصل لوگ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ کامل ہے، پیر اپنا پکڑو، حالانکہ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے، تعمل صالحا۔ پھر آیت میں پیش کر رہے ہیں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا۔ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہا ہوں میں، تو تعمل صالحاً اگر یہ نہیں ہے تو پھر ازواج مطہرات کو اللہ نے کیوں تاکید کی عمل صالح کی؟ مراد ہے کہ پھر اگر اتھے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تسی بھی نیکیاں کر سو تے تاں بخشانے، نہیں تے عذابہ سے تیار رہو۔ تے پھر تسی بھائی چنگے رہے، پیر پکڑیا تے پیر اب ہمیں کچھ آنا ہے کہ نہیں، انپڑھ پیر، سکا پیر، قرآن دی آیت نہیں پڑھ سکتا، مفہوم نہیں بیان کر سکتا، بول نہیں سکتا، دس نہیں سکتا، انہاں پیرانو پکڑو جڑا کوئی توانو تعلیم دے وے اس نو پیر بناؤ، ورنہ اے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے قرآن مجید دیاں کہ پھر لٹ رہے ساری عمر لٹین دے رہو، اپنی حماقت دے نظرانے پیش کرتے رہو، جیبہ خالی کرتے رہو، انہاں نو کیے او عیاشی کر رہے کھا پی رہے تو انہوں کون پوچھتا ہے؟ پیر میرے انشاءاللہ سمجھ آئی؟ انہاں پیرانو پکڑو جڑا توڑا ہاتھ پکڑے، ہاتھ تا سارے پکڑ دیں، جڑا توڑا ذہن پکڑ گئے تو انہوں دلدل میں چکڑے چو اٹھاوے نپ کے اٹھاوے کے صدا ہو، اے دینی سمجھ آئی؟ تے اگر جناب او وسیلہ اتھے وسیلے تو مراد نیک عمل اچھے عمل کرو، اللہ دار کوئی ذریعہ بناؤ اچھے عملہ دا، جس طرح تعمل صالحاً قرآن میں چاہے ہر جگہ عمل صالح دی تلقین فرمائی۔ اچھا چلو جی میں ایک من جانا، میں من میں نہ جناب جڑے مولوی آنے وسیلہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو مراد پیر کامل ہے، پیر پکڑو، بھئی ہر بندے تے ضروری ہے پیر پکڑے۔ آؤ جناب پھر قرآن دے سامنے تو آڈے اس گل نو پیش کر دیا، فیصلہ قرآن کرے گا، فیصلہ ہن قرآن کرے گا، میں نہیں کرے گا نہ تو کرے گا، فیصلہ قرآن کرے گا کہ تیرا اے معنی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ آ پڑھ سورہ بنی اسرائیل فرماندہ ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے میرے محبوب اے جڑے عزیرہ پوجنے آلے نا جڑے آنے اللہ دا پتر ہے، تے عیسیٰ نو پوجنے آلے جڑے آنے آئے بھی اللہ دا پتر ہے، تے باپ دیاں ساریاں صفتاں اولاد چوندیاں، انہاں وچ بھی اللہ دیاں صفتاں ساریاں، انہاں فرما انہاں پکارو انہاں دی عبادت کرو، ٹھیک ہے، لیکن گل اے نے فلا یملکون کشف الضر عنکم، تساں کوئی تکلیف ہو پے ونجے تے نہ عیسیٰ دور کر سکنا ہے تے نہ عزیر دور کر سکنا ہے، فلا تعویلہ تے نہ بدل سکتا ہے کسی کیفیت کو، اے جس نے تسی کہندے جی تقدیر فلانے بدل دیتی، فرمایا میری مرضی نہیں، بدلنے والا میں وہاں، مقلب القلوب میں وہاں، متصرف فی الوجود میں وہاں، کائنات پر تصرف میرا ہے، کائنات کا خالق میں ہوں۔ تسی نہ پکارو انہاں نہیں باتاں کرو، عیسیٰ نہیں ہوئی تے عزیر نہیں ہوئی، لیکن تکلیف آسی نے تے ذرا آکھو میری تکلیف دور کرو، عیسیٰ بھی ہاتھ بن سینہ میں نہیں کر سکتا، تے تسی آکھو جناب او جڑی ہے اوہی الموتى بِإِذْنِ اللہ، او جڑی آیتان کہ مردہ میں زندہ کر چھوڑ ساں تے کرنے عیسیٰ علیہ السلام تے کوڑیاں تے ہاتھ پھیرنے تے ٹھیک ہو بننے، او عیسیٰ علیہ السلام دی ذاتی کمال نہیں تھی،
وہ ذاتی کمال نہیں تھی، وہ تو اللہ نے ان منکروں کے سامنے اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو معجزہ عطا فرمایا، اور اس کو کہا کہ اگر یہ تمہیں عیسیٰ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ میں اگر ٹھوکر مار دوں گا تو میری ٹھوکر میں حیات ہے، مردہ زندہ ہو جائے گا، مادر ذات اندھے کو آنکھیں دوں گا بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اذن اللہ لگا ہوا ہے، قرآن میں لگا ہوا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یہ کروں گا تو اللہ کے اذن سے کروں گا۔ تو ثابت ہوا کہ نبیوں اور ان لوگوں کے جو معجزات ہیں اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، تو ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ یہاں جو ہو رہی ہے کہ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ نہ یہ تکلیف دور کر سکتے ہیں اگر ذاتی طور پر مجھے ہٹا کر عیسیٰ کہے نا کہ میں تجھے ٹھیک کرنا، پھر عیسیٰ آج ذرا کر کے دسے ماں، یہ اس کی نفی ہے جو مستقل متصرف سمجھتے ہیں، تو جو عطائی سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جو مردوں پر ہاتھ پھیرے تو مردے زندے ہو جاتے ہیں جی، اور جو کوڑے اور ابرص پر ہاتھ پھیرے تو وہ شفا یاب ہو جائیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے گھروں میں جو کچھ چھپایا ہوا تم نے وہ غیب کی باتیں بھی بتائے گا، یہ وہی عیسیٰ ہے۔ تو یہ جب اللہ کی طرف نسبت ہو جائے تو یہ سب کچھ بتاتے ہیں، اور نفی کس کی ہو رہی ہے کہ جو مستقل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی نفی ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اور تک اگلی آیت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اے جنہ تسی وسیلے بنا کے پھرنے پہ ہو نا، عزیر تے عیسیٰ اے آپ اللہ دے نال نیڑے ہونے واسطے وسیلہ ٹھونڈ رہے ہیں، کیڑا عمل کران جی اسی اللہ دے نیڑے ہو گئیاں، تو سائنہ وسیلہ بنایا ہے، اے اگے اپنی سوچ اچ لگے کہ اسی کیڑا عمل کرا کہ مالک دے نیڑے ہو گئیاں۔ تو غور کرو امت محمدیہ، غور کر رہے ہو کہ تھک گئے ہو، اوہ سنیو، اور تساں اپنی قوم دے محسنین نال او سلوک کیتا ہے کہ کافر بھی نہیں کرتا، تسی مرنے تو بعد کانفرنساں کرنے والی قوم ہو، جینے ہو تسی جتیاں مارتے ہو، اپنے محسنانوں پچھے بے کے لکھ لکھ بکواس کرتے ہو، ایب جوئی کرتے ہو، اس وچ ہے تسی ایبا تو پاک ہو، اپنے گریبانہ جموں پاؤ کہ تسی کیا ہو۔ سبحان اللہ، جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریک الرشید، نعرہ سے علوم مہرت شاہ۔ سنو تو مطلب کیا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو ان سے ان کو پوچھو، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں اعمال کا، ہے جی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ سا بخش دی، ویخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی آگو جنہیں جی تھے تو مراد بت ہے، تو بت ڈرنے انہیں اللہ کو یہ بندیاں اللہ بیان ہے، عزیر ہے تو عیسیٰ نے مدد ہے بیان ہے، بت اللہ کو ڈرنے انہیں تو بت امیدہ رکھنے انہیں ہوش کرو۔ تے اے وسیلہ مطلب ہے کہ او وسیلہ، اور جڑے آنے جی پیر مراد اور وسیلے تو قرآن نے جڑا ہے
تے پیغمبر جڑے ایتھے لفظ وسیلہ آیا ہے الہ ربہم الوسیلۃ یبتغون الہ ربہم الوسیلۃ، کہ وہ عزیر اور عیسیٰ اپنے رب کی طرف پہنچنے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ کیا اپنے دور کے کوئی پیر صاحب تلاش کرتے رہے؟ بولو اتنی عقل کوئی نہیں، میں نے گل تو مزہ نہیں آیا تو آنے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اگر وسیلے تو مراد پیر صاحب ہونا تے پھر عیسیٰ علیہ السلام تے عزیر علیہ السلام اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے بھی پیران نے محتاج ہے، نبی ہو کے بھی؟ پھر نبی دا مقام ہوتے ہے یا پیران دا ہوتے ہوئے؟ میں عقیدہ دے رہا ہوں اس قوم کو، اس نشست کو، اور اس حوالے سے یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے گا، اے زدنیاں پٹیاں کھولو، گندگی دور کرو، اپنی ڈگ ڈگیاں بجانیاں چھوڑو، کدو تک کھاسو پکھے ہو؟ سمجھ آئی؟ وسیلہ ہیں جی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ۔ اللہ اتنے تک ہو، ہر نماز تو بعد پڑھنے حضور خود فرمائے تھے اے اللہ اس نے کہے میں نہ کچھ ہے، مولوی صاحب بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے اور کوئی عالم بیٹھے ہوتے پگن ساریاں بدیاں ہیں، جتنی پگن بدیاں نے میں پوچھا کہ میں نہ آنا خالی رنگ روپ بنایا ہے۔ تے مطلب کہ اے جڑے تسی دعا تو بعد پڑھنے ہو، اگر اے مراد وسیلہ ہے پیر صاحب تے کہ میں نے کہ اس پھر حضور فرمایا ہے کہ اے اللہ دے محمدہ وسیلہ، یعنی پیر کوئی دے محمدہ، آتے محمدہ الوسیلۃ والفضیلۃ۔ اگر وسیلہ تو مراد پیر کامل ہے تو پھر دعا حضور فرمائیے کہ میری امت دے پیر مینو عطا کرن، یا اللہ مینو کسی پیر دا دور دے وے ہیں۔ معاذ اللہ ایک معنی سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ اے وسیلہ ایک مقام جنت ہے، اے وسیلہ تو مراد ہو گئے۔ اے جنت ایک جگہ دا نام ہے وسیلہ، محمد نو وسیلہ دا مقام عطا فرما، والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، اچھا درجہ عطا فرما، وبعثو مقام محمودہ، اور مقام محمود تے مبعوث فرما۔ سمجھ آئی؟ اے پیران دا مطلع صاف ہویا نا، کیتا نا میں کہ کوئی مراد نہیں جناب کہ اے تسی ضرور پیر پکڑو، پاویں نصیر الدین ہوئے تو پاویں کوئی اور ہوئے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اس گمراہی کے دور میں جبکہ مختلف عقائد کے لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا، اس میں اگر کوئی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بولنے والا پیر شیخ مل جائے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اہل سنت والجماعت جو متقدمین ہیں، اسلاف ہیں، ان سے ملتا جلتا ہو، اس سے اگر آپ نسبت قائم کر لیں، آپ تو ہاتھ رکھنے نہ کہ مراد ہونی ہے کہ جناب جو تو اڈا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، اے مطلب ہے پیری مریدی آج کل دی یہی ہے، او زود و تقوی نہیں ہو سکتا مریدہ کو لوں، اور پیر بھی اتنے متقی نہیں رہتے، مرید کتھے رہ گئے؟ سمجھ آئی؟ اور پیر دے ہاتھ دیو تے مطلب ہے کہ سرکار جڑا تو اڈا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے۔ تے چنگا پیر آہا دردہ کے وارحانت ماراز ما زمانے، جامی آہنا ہے مولانا جامی، شرح جامی دا مصنف، مولوی پڑھانے والا جامی، مولوی ساز جامی ہے جی،
منصوبات تے مجرورات تے مرفوعات لکھنے والا جامی وہ کہندہ ہے کہ دردہ کے ریحانت ماراز مازمانے آئے افسوس آئے او ویلا کوئی آویا کہ اساں اپنی اینا تکلیفہ میں جس جیسی بڑے ہیں ہر ویلے اوکھے سوڑے ہوئے ہیں اس جال کو اساں چھڑا دے گیا کچھ دیر واسطے اپنے چنگل جڑے پھسے ہیں اسی آئے کوئی ہویا جڑا اساں کڈیا کون روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے یا کوئی روشن ضمیر پیر ملیا یا کوئی سونا چہرے والا جوان ملیا یا کوئی پیرے روشن ضمیر ملیا تو یا کوئی سونا جوان ملیا حسن مجتبی دے جلوے والا سمجھ آئی میں سعودی عرب گیا حاضری ہوئی میں ایک کتاب اتھے پڑھی یاد رکھو کوئی مسلک بھی ہے میرے اطلاعات کرتے رہتے میں کدے پرواہ نہیں کی تھی جو مرضی میں نے کہو عاشق اس بت کے ہوئے کفر کو ایمان سمجھے اس میں کافر کو ہی سمجھے کہ مسلمان سمجھے مولویاں نے فتویاں کو میں نے ڈرنا جو مرضی نے آکھو تو ہڈی عادت ہی یہ پیچھے لگے دے رہنے ہو تو ہڈا کام کی تسی یہ پیچھے لگنا چھوڑ دے ہوتے اللہ والے نہ ہو جاؤ فلاں میں اس میں یہ ہے اس میں یہ قباحت ہے اس میں یہ قباحت ہے ساری عمر قباحت ہی کٹ دے رہے اپنی قباحت تو اڑے کو نہیں نکل سکی کسی مولوی دی قبر تک کی نے داتا علی اجویری بھی مولوی آیا پہلے پھر پیر بنیا تو قبر سامنے آ گئی جعلی پیر نہیں اصلی پیر ہے 1000 سال گزر گیا پیچھے بندہ اولاد نہیں چھوڑی ایک کشمن معجوب چھوڑی 1000 سال ہو گئے دنیا دوڑ رہی ہے بندہ کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں جتھے بندہ ہے وہ کدھر گیا اسی اس نے آثار دیکھن آیا اسی اس نے نقش قدم دیکھنے آیا وہ کدھر گیا علی اجویری جڑا اجویر تو آیا سی جڑا 36 سال فٹ پاتھ تے بے کے درس دیتا کسی مولوی صاحب دی قبر بڑی مشکل ہے جس مولوی دی نشان کوئی قبر 4 بندے فیتے پڑسن وہ کوئی با خدا ہو سی وہ صرف مولوی نہیں ہو لگا وہ کوئی دل والا مولوی ہو سی تے اکثریت ہی نہیں جس طرح میں کہہ رہے ہیں پیر بھی تے مولوی بھی سوچو انہاں نو پرکھو ٹٹولو جس طرح برتن جاندے ہو نا ٹٹول دے ہو ایک ٹن کردا ہے کہ نہیں تے جڑے سے چیر پیا ہوئے اور ٹھک ٹھک کرتا ہے جس طرح بیٹھا ہے گلا بیٹھا ہے وہ کھوٹا ہے جس دا گلا بیٹھا ہے جڑا گنگا ہے بول نہیں سکتا وہ بولے تاں جو اس کو کچھ آوے تے بولے سب پڑھو سبحان اللہ سمجھ آئی ہاں ایسی گل نہیں تے او بجاؤ کھوکو بجاؤ پھر چانچو پرکو تولو 100 باری سوچو ویکھو دل نو پسند آوے تے پیر بناؤ پیر نہیں بنا سکتے ہو تے اس دے نال تعلق رکھو اس نال باؤ اس دی گل سنو باؤدین زکریہ حضرت باؤدین نقشبندہ میں ارشاد قرآن یہی خطابہ جیسے ہے فرمایا 3 ولایت دیاں نشانیاں ولایت دیاں 3 نشانیاں میں کتاب دینا ہوں میں 3 شعر میں پیش کرتا ہوں وقت نہیں ورنہ میں پیش کرائیں ایک ولی ولایت دی نشانی جا سکتا ہے نا
نہ تو ولی نہ میں ولی. اور دستے میرا شیخ بڑا ولی ہے. وہ تو بڑا ولی ہے جڑا آپ دی شیخ دی ولایت نو سمجھ گیا. کیونکہ ولی دی ولایت سمجھنے واسطے پہلے خود بندے نو ولی ہونا چاہیے. ولی دی ولایت کو سمجھنے کے لیے خود ولی ہونا چاہیے. تے جڑا تو پیر دی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا پیر ولی ہے, تو خود ولی ہے. تے پھر تو پیر پکڑنے دی لوڑ کیڑی ہے؟ کار ہی بیٹھا رہے میں ایویں نہ ولایت نہیں ماریا کر. تو اس میدان کسی بھی کدے نہیں کی تھی. ٹوڑنا تو بڑی گل ہے. اس میدان دی کسی بھی کی نہیں کی تھی. تو ولایت دے درجے دس رہے اے جی انہاں دے وچ اے ولایت, انہاں دے وچ اے ولایت. اے دودھ دا پانی بنا چھوڑ دے تے پانی دودھ نو پانی بنا چھوڑ دے. یہ تو عام ولایت ہے. آج کل دودھ اتنا پانی پاندے دودھ پانی بن جاتا ہے. تو سارے ولی اللہ میں نو اے سمندری بھی جات شاید کوئی راتی دودھ خالص مل جائے تو میں نو پتہ نہیں. تے دودھ خالص نہیں ملتا. اے جتنے دودھی اکثریت اللہ ماشاءاللہ کوئی بچیا ہوئے اتنا دودھ پاندے. وہ ایک دو دن پوچھے رہے کہ آج یار بہت پتلا دودھ آندے. اس آگیا سر میری ماں آج پانی گیا تو پی گئی. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا. تے اے پھر دودھ چنگے پلے دودھ نو پانی بنا دینے. پھر ولی اے معیار نہ رکھو. جڑا اس میدان دا شاہ سوار ہے اس دے پوچھو. حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ گلے سر حلقہ فرماتے ہیں 3 نشانیاں جس ویلے تم اس دے چہرے نو ویکھیں پہلے تے دوبارہ ویکھنے دی آرزو پیدا ہوئے. یہ پہلی نشانی. دوئی نشانی او گل کرے تے اس دی گل تیرے دل وچ لہندی جاوے. تری نشانی اس دی خلوت تے جلوت تے فرق نہ ہوئے. جڑا باہر ہوئے وہی اندر ہی ہوئے. شیخ حضرت حضرت بہاؤالدین نقشبند دی میں گل کر رہے ہیں. نقشبند آتا ہے وہ سراند نہیں فرمایا. نقشبند میں آتے ہیں. میں سارے چور پہ بول رہوں. یہ اپنی پگڑی بدی نے اسے ثابت پہ کرنا ہے. ہمیں کیڑے پڑنے رہنے. اچھا اتھے میں گیا جناب. وہاں سے میں ایک کتاب میں نے پڑھ رہا تھا دکان پہ. اتفاقاً میں کسی کا پابند نہیں. اگر کوئی دیوبندی اچھی بات کہے گا میں اس کو مانوں گا. شیعہ اچھی بات کہے گا میں مانوں گا. اہل حدیث بات کہے گا اچھی جو عقل اور روایت اور درایت کے مطابق ہوگی میں مانوں گا. میں کسی فرقے میں پابند نہیں. بریلوی حضرات کہیں گے جو عقل روایت اور درایت کے مطابق ہوگی وہ میں مانوں گا. یہ گھسیٹا ہوا نہیں کہ یہ فلاں صاحب نے کہا ہے تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. اس کا میں قائل نہیں ہوں. ہم سوچ سمجھ کر ماننے والے ہیں. لکیر دا فقیر نہیں ہے میں. جو مرضی نے میرے تے فتوہ لاؤ. میں نے میری صحت تے کوئی فرق نہیں پہتا. گل مانا گا عقل اللہ نے دیتے میں نے سمجھ دیتی ہے. 2-4 لفظ علم دے دیتے ہیں. اسی ایمی گلہ منتے جاؤں فلانے صاحب نے کیا فلانے صاحب نے کیا تسی منو. اسی تے جرہ کریں گے قرآن نو دیکھاں گے سنت نو دیکھاں گے. آپ تک گل پہنچی تے سر آنکھیاں تے بنا نہ پہنچی تے انہاں دی رائے ہے اس تو اسی رد بھی کر سکتے ہیں قبول بھی کر سکتے ہیں. اگر قبول کر دے وہاں تو ساڑھی مہربانی ہے.
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारा आलिया गोलड़ा शरीफ, नसीरुद्दीन नसीर। समझ आई मेरी गल? हुण वो जो लिखे है जनाब कि हजरत अब्बास ने, हजरत अब्बास का वसीला पेश किया गया, जिंदा थे। ये सुनियो गल जरा, ये हुण उत्थे दे ज़ाहिर सऊदी अरब के लोगों लिखी है, उन्होंने जरा नुकता नज़र है उसके मुताबिक, मगर मैं उसनू मन्निया नहीं, इस वास्ते नहीं मन्निया जनाब कि उन्होंने मसलक हो रहे, जो वो ठीक कहते हैं आज भी मैं मानता हूँ, आप ना मानो, मगर ये बात उन्होंने गलत की, उसकी दलील में उन्होंने हदीस पेश की, मैं कुरान पेश करूँ। समझ आई? केव ना आखे जनाब कि रसूलुल्लाह चूंकि मर चुके हैं इसलिए मुर्दे का वसीला पकड़ना मना है, नाजायज है। हजरत अब्बास चूंकि जिंदा थे, रसूलुल्लाह के चचा थे, तो मदीने वालों ने उनका वसीला अल्लाह की बारगाह में इसलिए पेश किया क्योंकि वो जिंदा थे। अगर मुर्दा की को वसीले के तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश करना जायज होता तो वो अब्बास को पकड़ने के बजाय रसूलुल्लाह की कब्र पर जाते और वो रसूलुल्लाह की कब्र को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते। ये एक मिनट, उनका सवाल बड़ा पक्का है, गल सुने हो, गल समझी ने, गल मुखालिफ दिए मगर सवाल बड़ा ठोक बजा के कीता। मुफ्ती फिर मैं दोहराना कि वसीला मुर्दे ना वफात याफ्ता आदमी ना नाजायज है। अगर ये जायज हो गया तो कब्रे नबी के लोग भी जोड़ा मदीने वाले अब्बास जिहड़ा जिंदा है हुजूर दा चाचा, उसनू पकड़ के वसीला क्यों अल्लाह के सामने पेश किया नहीं? इस तो मुराद है कि जिहड़ा जिंदे दा वसीला पेश कर सकते हो, दुआ करा सकते हो, किसी कब्र ते जाके तुसी उसकी कब्र दा वसीला या उस मुतवफा दा वसीला नहीं पेश कर सकते। अच्छे बड़े बड़े उलमा बैठे, फैसलाबाद तो भी आए, समुद्री दे बड़े बड़े उलमा बैठ रहे, सुन रहे, मैंने चेहरे नजर आ रहे, मजा आता है। जवाब उत्थे ही होवे ते ठोकिया बजाया बंद करने वाला जवाब हो। पिछे मंजी ते बंदा लेटे ते आखे मां बड़ा मजा है, मेरा दिल कीता कि मैं जवाब देवाया, हुण तू सुता रह, हुण के फायदा। उत्थे एक मौलवी साहब नूं दसिया मैं कहा सरकार ए तुहाडीआं किताबां च आया है। स्वागत जी, सुभान अल्लाह, कैसी दलील है? असां ने अल्लामा साहब फलाने नजद शरीफ विच होने उत्थे ते उन्होंने लिखा इस ते दलील कोई देवे? इत्तफाकन जनाब तुसी मालिक दे करम देखो, आयत मैनू आ गई जेल में, फौरन मैं कुरान कढ़िया ते फरोल के आयत मैं पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या सरकार तुसी रसूलुल्लाह नू मुर्दा समझते हो? आखे हाँ। मर गए? जी मर गए। अच्छा किस वजह तू? आखे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ कुतिला। ये सारे कत्ल और मौत के इतलाक आए, जिस तरह दफन हो गए सारे खत्म हो गए। अच्छा हुण जनाब फिर क्या करिए? हुण ये करिए कि रसूलुल्लाह ते गए, दुनिया तो तशरीफ लै गए, और दूसरी आयत इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि तू भी मरना है ते उन्हां भी मरना है। मैं कहो मौलवी के करना है? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ मोहम्मद तुझ भी मरना है ते उन्हां भी मरना है। मैं कहो मौलवी चलिया के करना है? पाकिस्तानी है, मैं कहा उन्होंने कि जनाब इस पर मेरे दादे का नाम आपने सुना है, पीर मेर अली शाह, बड़े पढ़े लिखे लोग हुए हैं और फितना कादियानियत का रद्द पेश किया। आज जो लोग कहते हैं मुख्तलिफ तबके के लोग कि हमने मिर्जानियत को फतह किया है, हम फतेह मिर्जाइयत हैं, आओ पहले मैं सैफे चिश्तियाई रखना
میں سیف چشتیائی رکھتا ہوں تمہارے سامنے، چوٹی دا مولوی لے آؤ پاکستان دا، چوٹی دا علامہ راضی اور غزالی جس نو کہہ جاوے، اور دنیا منے میرے دادے دیاں 5 یا 6 17 دا ترجمہ کر دے وے تے میں ٹنگا تے تو گزر جا سکتا۔ اے سمجھ، اے میں دادا صاحب دی تعریف نہیں کر رہا کہ بلا میں بھی مولوی ہاں، میں بھی 4 کتاباں پڑھی ہاں، ایویں نہ بولنا پیا میں جی، میں پیر بعد جا مولوی پہلے ہاں۔ ایس بوجھت میرے پیری، ایسی میرے مولویت جس نو جس ویلے جس طرح استعمال کرا میری اپنی سمجھ آئی؟ تے دادا صاحب دی ہمیں تعریف نہیں کر رہے ہیں جسے تسی اپنے بزرگاں دی تعریف کر دے ہو۔ ایک جنے دے بچے نے ایک کتاب لکھی ہے، سیف چشتیائی آ تینوں پڑھائی تے ناز ہے، علم تے ناز ہی، بڑا سیر چھڑنا ہے، بڑا ناسا چھکنا ہے تو پیر تنے لگنے نہیں ذمہ تے 4 لفظ کے پڑھ گئے ہیں۔ علامہ قسطلانی تو کٹ نہیں جمع ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، آج رکھ گوڑ لیا یا جتھے تو آج میں آ جا سا، کتاب میں نال آن سا، علماء بٹھا ایک مقام میں نے سمجھا کے 10 تیرے اتے بھی آویں جو بھی نہیں سمجھا سکتے میں انہوں نے بھی جاندا کہ جنہاں میرے دادے دیاں دلیلہ چوری کر کے اپنے نال منسوخ کر کے بکریاں کتاباں چھاپیاں، سمجھ آئی جی؟ گولڈ شریف سارے صاحبزادے انہاں دے وارث ہن پراپرٹیاں دے، تے نصیر الدین میرے علی دے 4 لفظاں دا بھی وارث ہے، میں نو پراپرٹی بھی ملی ہے، جائیداد بھی ملی ہے، تے میں نو میرے علی دی وہ پراپرٹی ملی ہے کہ میرے ہور خاندان دے لوگوں نو نہیں ملی۔ تائیوں تو میں ڈنگے تی چوٹ تے بول رہے ہیں، علماء دے سامنے بول رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مولویہ نے کتاباں چھاپیاں، وہ چاہے جناب دیوبندی ہیں چاہے کون ہیں، وہ آج ایک دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں نے لکھی ہے، میں نے کہا یہ سیف چشتیائی کا چربہ ہے، ادھر آ ایک کسی کو لوے 2 17 سمجھ کے تے توں پہ دسنا ہے میں مرزائی نہ لے گل کی تھی، توں اس ویلے جمعہ ہی نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان اس دور میں زندہ تھے، 20 سال زندہ رہے، 1900 میں اس نے مناظرے کا چیلنج کیا میرے دادا کو، مولانا احمد رضا خان 22 سال زندہ رہے، ثبوت لائیں، باہر نکلے کوئی بات ہوئی؟ قاسم رنوتری صاحب تھے، اشرف علی خانوی تھے، چاہے جوان ہوں گے، اور جتنے یہ مسلک ہیں یہ سب بیٹھے تھے اس وقت زندہ تھے، یہ کہاں گئے؟ کیوں نہیں بولے؟ لاہور کیوں نہیں بولے جب پیر جماعت علی شاہ صاحب اور بڑے بڑے مشائخ وہاں موجود تھے، اور شیعہ نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اور تمام دوسرے مکاتب فکر نے میرے دادا کو متفق طور پر اپنا لیڈر اور قائد مانا۔ شیر مار میں نا پہلے نکل آوے تے پیچھے لومن بھی نکل آنے، شیر نکل آوے نا ایک باری جانور تے حملہ کر دے نا وہ زخمی ہو ونجے تے پیچھے لس لس کرنے ہو بھی دوڑ پہنے، اے ایسا بھی مارے ہیں، اے پوچھو جڑا پہلے منہ مار گئے اس نے مویا ہے کھانے پہ ہو، اس نے ماریا ہے کھانے پہ ہو۔ مرزا قادیانی کو ٹایا پیر مہر علی شاہ اور ٹکھے ہوتے تسی چڑھ گئے، چاہے جو بدی ہو چاہے جو مرضی ہو، ٹکھے ہوتے چڑھ گئے تسی، تے جس لئے جینا ہے اس نے مقابلے شیر گئے، اللہ دا شیر گیا، اس کو کوئی پراپتی نہیں سی، کوئی جائیداد نہیں
سی، کوئی پیسہ نہیں سی، علی دا علم سی، خطابت سی، بیان سی، ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا۔ کہ جناب مرزائیاں میں اسٹ آیا ہے، تسی ٹانے والے جمے ہو، اس ویلے تسی ستے ہو، تساں نے بڑے نہیں ٹا سکے۔ آؤ کتاباں لے آؤ، اپنی کتاباں پیش کرو، میں اپنے دادے دی کتاب پیش کرنا، دلیلہ میں تکساں۔ اس ویلے آتے تسی آکھو اساں دیتیاں تے اس ویلے ستے موئے، اس ویلے کیوں نہیں دیتیاں نے؟ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ فاتح قادیانیت میرا دادا صرف پیر میر علی شاہ ہے، بولے صرف میر علی شاہ ہے، صرف میر علی شاہ ہے، صرف میر علی شاہ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، کیا میں نے کہا؟ صرف میر علی شاہ ہے، فاتح قادیانیت صرف میر علی شاہ ہے، جو علم کا شہنشاہ ہے، جو علم کا شہنشاہ۔ میں کہ قبلہ کتابہ میں کچھ پڑھے ہو، اکھے بڑے رہنے تھے، بڑے تے رہنے ہیں وچ کتابہ میں، مکہ کتابہ پڑھے ہو یا کتابہ میں بڑے ہو، اکھے جی بڑے تے رہنے ہیں، مکہ میرے دادا صاحب لکھے ہیں ایسی گل تے کہ انکا میتون و انہم میتون، ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہے، دائمہ مطلقہ نہیں ہے۔ یہ جو منطق جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ قضیہ مطلقہ عامہ کہ جس کا حین من الاحیان کسی وقت اس چیز کا اطلاق درست ہو گیا ہو، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو گیا ہو، وہ چیز اس پر طاری ہوگی۔ انکا میتون کیا مطلب نکلا؟ قضیہ مطلقہ عامہ جو پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد تجھ پر موت آنے والی ہے، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے آئے، موت کا اطلاق ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ دائمہ مطلقہ ہے، اس میں استمرار ہو، وہ مستمرہ ہو۔ کہ او موت ہمیشہ دائمی ہوئے، دائمہ مطلقہ کہ دوام ہو اس موت میں نہیں، مطلقہ عامہ ایک لمحے میں اس کا وقوع واقع ہونا ضروری ہو، وہ ہو چکے ہیں تو کیفیت بدل سکتی ہے۔ اکھے جناب سمجھ نہیں آئی اے مطلقہ عامہ قضیہ تے قضیہ مطلقہ عامہ تے عامہ مطلقہ اے سمجھ نہیں آئی، اے ایمیں ہی گلاں۔ اچھا میں کہ جناب آؤ پھر اسا قرآن نہ ثابت کرنے ہیں کہ عرض کی تھی قرآن فرمایا، آپ نے بڑا حیران ہویا۔ میں کہ یار تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی حیات کے قائل ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جیسا آدمی، مولانا فاضل بریلوی نے بھی فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انہوں نے کہا، ایک محبت سے بھی کہا، ہوگی ان کے پاس بھی دلیل، میں نے ان کی دلیل نہیں پڑھی، اور میرے ان کی کتابوں میں کوئی دلیل حیات النبی پر اس قسم کی میری نظر سے نہیں گزری، ہو سکتا ہو، میں اپنی پیش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان سے وہ انگشت بدندہ رہ گیا
وہ کہنے لگا بہت بڑے عالم دادا کی اولاد ہے اور تو اس کا وارث ہے۔ ایک دوسرے مسلک کے آدمی نے مجھے مدینے میں یہ دعوت دی، مخالف کے منہ سے 4 کلمے نکلے تو اس کی بات ہوتی ہے، اپنے تو اندھے تے لولیاں لنگڑیاں کی تعریف کرنے رہنے، کیسا نے پیر صاحب یا تے جمعی کوئی نہیں چبل